السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اویکنگ نیوز میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ سچ کا ساتھ میں آپ کا میزبان سید بختیار الدین قادری۔ آئیں سب سے پہلے سرخیوں پر نظر کرتے ہیں۔ مسلمانوں کو اپنی انتظامیہ میں شامل کروں گا، بائیڈن۔ چین کے خلاف عالمی اتحاد قائم کرنا چاہتے ہیں، مائک پومپیو۔ چیچن قائد رمضان قدی روح پر امریکی پابندیوں میں اضافہ۔ امریکہ نے یغور مسلمانوں سے جبری مشقت لینے والی چینی کمپنیوں پر پابندیاں عائد کر دیں۔ ملک شام میں پارلیمانی انتخابات میں اسد کی جماعت حسب توقع کامیاب۔ کووڈ-19 ویکسین پہلے لانے کے لیے چین کے ساتھ کام کرنے کو تیار ہیں، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ۔ شہریت ترمیمی قانون کا فی الحال نہیں ہوگا ملک میں نفاذ، یہ ہے پورا معاملہ۔ شہریت ترمیمی قانون اور NRC کے خلاف جاری رہے گی ہماری لڑائی، مغربی بنگال کی وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی کا اعلان۔ غازی آباد میں صحافی وکرم جوشی کی اسپتال میں موت، بدمعاشوں نے بیٹیوں کے سامنے ماری تھی گولی۔ MLAs کی خرید و فروخت میں 1.25 کروڑ برآمد۔ پرینکا گاندھی کی ڈاکٹر جاوید کے اہل خانہ کے لیے حکومت سے مدد کی اپیل۔ اتر پردیش میں جنرل راج یوگی آدتیہ ناتھ نے ہر شہر کو غنڈوں اور مافیاؤں کے حوالے کر رکھا ہے، کنور دانش علی۔ راجیہ سبھا کے 45 نومنتخب ممبران کی حلف برداری۔ UP میں عید الاضحیٰ کی باجماعت نماز اور کھلے میں قربانی کرنے پر یوگی حکومت نے لگائی پابندی، جاری کی گائیڈ لائن۔ کرناٹک میں اب کہیں بھی نہیں ہوگا لاک ڈاؤن، عوام کو خود اپنی صحت کی کرنی ہوگی فکر، وزیر اعلیٰ یدیورپا کا بیان۔ مجلس اتحاد المسلمین اویسی نے گوشت کے تاجروں سے اپیل کی کہ عید سے پہلے کووڈ ٹیسٹ کروا لیں۔ آندھرا پردیش کابینہ میں توسیع، 2 نئے وزراء کی حلف برداری۔ گورنر آندھرا پردیش نے ویسار حکومت کو نماگڈا رمیش کو دوبارہ چیف الیکشن کمشنر آندھرا پردیش مقرر کرنے کے احکامات جاری کیے، ریاستی حکومت کو دھکا۔ ضلع کڑپا میں کورونا وائرس کے مریضوں میں اضافے کا سلسلہ جاری، گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 229 نئے مریض مصدقہ، جملہ تعداد بڑھ کر 3610 ہو گئی۔ کڑپا میں کورونا وائرس کی وبا میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے، خاتمے کے لیے علماء کمیٹی کڑپا کی جانب سے دعائیہ اجتماع، قرآن خوانی اور قصیدہ بردہ شریف کا اہتمام۔ اب خبریں تفصیل کے ساتھ ملاحظہ کرتے ہیں۔ مسلمانوں کو اپنی انتظامیہ میں شامل کروں گا، بائیڈن۔ ڈیموکریٹک پارٹی کے صدارتی امیدوار جو بائیڈن نے کہا ہے کہ اگر وہ صدر بنے تو روزمرہ کے معاملات پر امریکی مسلمانوں کی تجاویز اور خدشات کو پیش نظر رکھیں گے اور مسلمان آوازوں کو اپنی انتظامیہ میں شامل کریں گے۔ انہوں نے ان خیالات کا اظہار امریکی مسلمانوں کی تنظیم انگیج ایکشن کی آن لائن تقریب ملین مسلم ووٹس سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ کئی منتخب امریکی مسلمانوں نے تنظیم کے نام خط میں آئندہ صدارتی انتخابات میں جو بائیڈن کی حمایت کرنے کا اعلان کیا ہے۔ جو بائیڈن کا اشارہ اس پابندی کی طرف تھا جو ٹرمپ انتظامیہ نے بعض مسلمان ملکوں کے شہریوں کی امریکہ آنے پر عائد کی ہوئی ہے۔ جو بائیڈن نے کہا کہ ہم سب کے بنیادی عقائد ایک جیسے ہیں اور میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اس سال نومبر کے انتخابات میں اہم کردار ادا کرنا چاہتے ہیں۔ آپ وہ کام کر رہے ہیں جو اس سے پہلے کبھی نہیں کیا گیا۔ چین کے خلاف عالمی اتحاد قائم کرنا چاہتے ہیں، مائک پومپیو۔ امریکہ کے سیکریٹری اسٹیٹ مائک پومپیو نے چین پر کورونا وائرس کی وبا کو اپنے مفادات کے لیے استعمال کرنے کا الزام عائد کرتے ہوئے کہا ہے کہ امریکہ اس سے نپٹنے کے لیے عالمی سطح پر اتحاد کا خواہاں ہے۔ خبر ایجنسی رائٹرز کے مطابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے چین کو امریکہ کا مرکزی حریف قرار دیا تھا اور صدر شی جن پنگ کو تجارتی معاملات میں برتری حاصل کرنے کے لیے کورونا وائرس کے باعث پورا سچ نہ بولنے کا الزام عائد کر دیا۔ ٹرمپ نے کورونا کو چینی وبا سے بھی تعبیر کیا تھا۔
مائک پومپیو نے لندن کے دورے میں برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن کی جانب سے ہوائی کی فیضی سروس کو بند کرنے کے احکامات کی تعریف کی۔ چیچن قائد رمضان قدیروف پر امریکی پابندیوں میں اضافہ۔ امریکی انتظامیہ نے روس کے جنوبی علاقے چیچنیا پر حکومت کرنے والے روسی حمایت یافتہ مسلم رہنما رمضان قدیروف پر انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں کا الزام عائد کرتے ہوئے ان پر مزید پابندیاں عائد کرنے کا اعلان کیا ہے۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ چیچنیا میں روسی حمایت یافتہ حکمران رمضان قدیروف کورونا وائرس کی وبا کا بہانہ بنا کر انسانی حقوق کی شدید خلاف ورزیوں میں ملوث رہے ہیں، لیکن روس ان الزامات سے انکار کرتا ہے۔ امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو کا کہنا تھا کہ روسی صدر پوٹن کے اتحادی قدیروف چیچن عوام کو کچلنے اور ان کے حقوق کی پامالی کے لیے کورونا وائرس جیسی وبا کا سہارا لے رہے ہیں۔ امریکہ نے یغور مسلمانوں سے جبری مشقت لینے والی چینی کمپنیوں پر پابندیاں عائد کر دیں۔ امریکہ نے یغور مسلمانوں سے جبری مشقت لینے پر چین کی 11 کمپنیوں پر اقتصادی پابندیاں عائد کر دی ہیں، جس کے بعد یہ کمپنیاں امریکی ٹیکنالوجی نہیں خرید سکیں گی۔ امریکی نشریاتی ادارے CNN کے مطابق صدر ٹرمپ نے سنکیانگ میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے 11 چینی کمپنیوں پر اقتصادی پابندیاں عائد کر دی ہیں، جس کے تحت یہ کمپنیاں امریکی ٹیکنالوجی اور دیگر سامان نہیں خرید سکیں گی۔ ملک شام میں پارلیمانی انتخابات میں اسد کی جماعت حسب توقع کامیاب۔ ملک شام کے پارلیمانی انتخابات میں صدر بشار الاسد کی باعث پارٹی اور اس کے اتحادیوں نے اکثریت حاصل کر لی ہے، تاہم جلاوطن اپوزیشن نے ان انتخابات کو ڈرامہ قرار دیتے ہوئے شرمناک بتایا ہے۔ شام کی حکمران جماعت اور اس کے اتحادیوں نے پارلیمانی انتخابات میں حسب توقع اکثریت حاصل کر لی ہے۔ جنگ زدہ ملک شام میں ان انتخابات کے لیے انہیں علاقوں میں ووٹ ڈالے گئے جہاں حکومت کا کنٹرول ہے۔ جمعرات کو ووٹوں کی گنتی کے بعد نتائج کا اعلان کیا گیا۔ کورونا وائرس کی وبا کے سبب ان انتخابات کو دوبارہ ملتوی کیا جا چکا تھا۔ اس کے بعد گزشتہ اتوار یعنی 19 جولائی کو انتخابات کرائے گئے تھے۔ کووڈ-19 ویکسین پہلے لانے کے لیے چین کے ساتھ کام کرنے کو تیار ہیں، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ان کی انتظامیہ چین سمیت کسی بھی ملک کے ساتھ مل کر کورونا وائرس کووڈ-19 ویکسین لانے کے لیے تیار ہے۔ کووڈ-19 ویکسین کو پہلے لانے کے لیے چین کے ساتھ کام کرنے کے سوال کے جواب میں ٹرمپ نے منگل کو کہا، اچھے نتائج حاصل کرنے کے لیے ہم کسی بھی ملک کے ساتھ مل کر کام کرنے کو تیار ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم ویکسین تیار کرنے اور دوائیوں کی تیاری میں بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ توقع کی جا رہی ہے کہ یہ ویکسین امید سے کہیں زیادہ پہلے آئے گی اور یہ عوام کے لیے فوری طور پر دستیاب ہوگی کیونکہ امریکی فوج اسے پہنچانے میں معاون ثابت ہوگی۔ شہریت ترمیمی قانون کا فی الحال نہیں ہوگا ملک میں نفاذ، یہ ہے پورا معاملہ۔ شہریت قانون کے نفاذ کے لیے رولز وضع کرنے کی میعاد گزر جانے کے باوجود وزارت داخلہ خاموش ہے۔ 6 ماہ کے اندر رولز وضع ہونے تھے، لیکن پارلیمنٹ کی اسٹیئرنگ کمیٹی کو وزارت داخلہ سے رولز موصول نہیں ہوئے۔ شہریت قانون کے نفاذ کو لے کر وزارت داخلہ نے سپریم کورٹ میں مقدمہ کے دوران دلیل دی تھی کہ ابھی قانون کے رولز بھی نہیں بنائے گئے اور اتنی مخالفت کی جا رہی ہے۔ مخالفت کرنے والی درخواستوں پر عدالت سماعت نہ کرے، تاہم شہریت قانون کے نفاذ کے لیے رولز وضع کرنے کی میعاد گزر جانے کے باوجود وزارت داخلہ خاموش ہے۔ 6 ماہ کے اندر رولز وضع ہونے تھے، لیکن پارلیمنٹ کی اسٹیئرنگ کمیٹی کو وزارت داخلہ سے رولز موصول نہیں ہوئے اور نہ ہی کسی طرح کا کوئی لیٹر ملا جس سے رولز کو لے کر اسٹیٹس کی جانکاری مل پاتی، اور نہ ہی پارلیمنٹ میں کوئی جانکاری دی گئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اب اسٹیئرنگ کمیٹی کی جانب سے وزارت داخلہ کو یاد دہانی کے لیے خط بھیجا گیا ہے۔ شہریت ترمیمی قانون اور NRC کے خلاف جاری رہے گی ہماری لڑائی، مغربی بنگال کی وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی کا اعلان۔ وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی نے آج BJP کی شدید تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ مغربی بنگال کے اقتدار پر
قبضہ کرنے کا خواب بی جے پی کا کبھی بھی پورا نہیں ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ بنگال کی مٹی میں فرقہ پرستی نہیں رہی ہے اور یہاں کے عوام نے فرقہ پرستوں کو درکنار کیا ہے۔ ترنمول کانگریس کے سالانہ شہید دیوس پر ورچوئل ریلی سے خطاب کرتے ہوئے ممتا بنرجی نے اپوزیشن جماعتوں سے کہا کہ ان کے خلاف منفی مہم کا بنگال کے عوام پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ ممتا بنرجی نے کہا کہ ریاست کے عوام نے بی جے پی کو سمجھ لیا ہے کہ بی جے پی کو ریاست کی ترقی اور عوام کی فلاح و بہبود سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ بی جے پی صرف منفی اور نفرت کی سیاست میں یقین رکھتی ہے اور بنگال کے عوام ترقی پسند اور لبرل ہیں، وہ کبھی بھی فرقہ پرستی کی حمایت نہیں کی ہے۔ اس لیے مجھے امید ہے کہ اگلے سال ہونے والے اسمبلی انتخابات میں بی جے پی کی ضمانت ضبط ہو جائے گی۔ غازی آباد میں صحافی وکرم جوشی کی اسپتال میں موت، بدمعاشوں نے بیٹیوں کے سامنے ماری تھی گولی۔ غازی آباد کے وجے نگر علاقے میں کچھ نامعلوم بدمعاشوں نے صحافی وکرم جوشی پر حملہ کیا تھا۔ صحافی وکرم جوشی کی بدھ کی صبح اسپتال میں علاج کے دوران موت ہو گئی۔ پیر کی رات بدمعاشوں نے سرِ عام ان کے سر میں گولی ماری تھی۔ حملے کے وقت ان کی 2 بیٹیاں بھی ان کے ساتھ تھیں۔ اس کے بعد انہیں یشودا اسپتال میں بھرتی کرایا گیا تھا، لیکن سنگین طور پر زخمی وکرم کو بچایا نہیں جا سکا۔ اس معاملے میں پولیس نے 9 لوگوں کو گرفتار کیا ہے، وہیں ایک چوکی انچارج کو معطل کیا گیا ہے۔ غازی آباد کے وجے نگر علاقے میں کچھ نامعلوم بدمعاشوں نے صحافی وکرم جوشی پر حملہ کیا تھا۔ واقعے کا سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے آ چکا ہے۔ اس سی سی ٹی وی فوٹیج میں وکرم جوشی اپنی 2 بیٹیوں کے ساتھ موٹر سائیکل سے جاتے دکھ رہے تھے۔ اسی وقت بدمعاشوں نے انہیں گھیر لیا اور ان کے سر میں گولی مار دی۔ اس معاملے میں 9 ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ایم ایل ایز کی خرید و فروخت میں 1.25 کروڑ برآمد۔ راجستھان پولیس کے اسپیشل آپریشن گروپ ایس او جی جو اشوک گہلوت حکومت کو گرانے کے لیے ایم ایل ایز کی مبینہ خرید و فروخت کی کوششوں کی تحقیقات کر رہا ہے، اس نے 3 افراد کے قبضے سے 1.25 کروڑ روپے برآمد کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ ایک نیوز ایجنسی نے عہدیداروں کے حوالے سے کہا کہ تینوں افراد سے تفتیش کی جا رہی ہے۔ ادے پور میں ایس او جی نے اپنے آپریشن میں 2 کاروں میں سوار 3 افراد کے قبضے سے یہ رقم برآمد کی۔ اس تمام معاملے کی تحقیقات میں راجستھان پولیس کا اینٹی ٹیرر اسکواڈ بھی معاونت کر رہا ہے۔ گہلوت حکومت کو گرانے کی کوششوں میں نائب وزیر اعلیٰ راجستھان سچن پائلٹ نمایاں مشتبہ لیڈر بن کر ابھرے۔ انہیں ان کے تمام عہدوں سے کانگریس ہائی کمان نے برطرف کر دیا ہے۔ پرینکا گاندھی کی ڈاکٹر جاوید کے اہل خانہ کے لیے حکومت سے مدد کی اپیل۔ کانگریس جنرل سیکریٹری پرینکا گاندھی واڈرا نے جنوبی دہلی کے ایک کووڈ-19 کیئر سینٹر میں کام کرتے ہوئے وبا کی زد میں آنے سے شہید ہونے والے ڈاکٹر جاوید علی کی موت پر گہرے رنج و غم کا اظہار کرتے ہوئے ان کے اہل خانہ کو بھی تمام ضروری مدد کرنے کی حکومت سے درخواست کی ہے۔ پرینکا گاندھی واڈرا نے بدھ کے روز ٹویٹ کیا، ڈاکٹر جاوید علی اور تمام ڈاکٹرز جان کی بازی لگا کر اس بحران میں اپنی خدمات دے رہے ہیں۔ ڈاکٹر جاوید کے بارے میں یہ افسوسناک اطلاع ملی، وہ ٹھیکے پر اپنی خدمات دے رہے تھے۔ پرینکا گاندھی نے کہا، یہ وقت ان شہیدوں کے کنبوں کے ساتھ کھڑا ہونے کا ہے۔ سرکار کو ڈاکٹر جاوید کے کنبے کی ہر ممکن مدد کرنی چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے ایک خبر پوسٹ کی ہے کہ جس میں کہا گیا ہے کہ ڈاکٹر جاوید علی جنوبی دہلی کے ایک کووڈ اسپتال میں ٹھیکے پر کام کر رہے تھے اور وہ مارچ سے ہی مریضوں کی نگرانی کر رہے تھے۔ کورونا کی زد میں آنے کے بعد وہ شہید ہو گئے۔ اتر پردیش میں جنرل راج یوگی آدتیہ ناتھ نے ہر شہر کو غنڈوں اور مافیاؤں کے حوالے کر رکھا ہے۔ کنور دانش علی۔ لوک سبھا کے ایم پی کنور دانش علی نے اتر پردیش میں لا اینڈ آرڈر پر آج ایک مرتبہ پھر سوال اٹھایا ہے اور یوگی حکومت پر حملہ کرتے ہوئے اسے جنگل راج قرار دیا ہے۔ اروہا سے بی ایس پی کے لوک سبھا ایم پی کنور دانش علی نے ایک ٹویٹ کر کے صحافی وکرم جوشی کے قتل معاملے میں یو پی پولیس پر سوال اٹھایا ہے اور کہا ہے کہ اگر پولیس چاہتی تو صحافی وکرم جوشی کا قتل نہیں ہوتا۔ انہوں نے اپنے ٹویٹ میں لکھا کہ غازی آباد پولیس اگر چاہتی تو صحافی وکرم جوشی کے قتل کو ٹالا جا سکتا تھا۔
کانپور ہو یا غازی آباد، اتر پردیش حکومت نے ہر شہر کو غنڈوں اور مافیاؤں کے حوالے کر دیا ہے۔ سرکار اور پولیس تب جاگتی ہے جب غنڈے اور بدماش اپنا کام انجام دے چکے ہوتے ہیں۔ کنور دانش علی نے اپنے ٹویٹ میں جنگل راج ان یو پی کا ہیش ٹیگ بھی استعمال کیا ہے۔ واضح رہے کہ یو پی میں کرائم کا سلسلہ لگاتار جاری ہے۔ کانپور میں وکاس دوبے معاملے پر ابھی سوال جاری تھا کہ اب غازی آباد میں غنڈوں نے ایک صحافی وکرم جوشی کا قتل کر دیا ہے، جس کے بعد ایک مرتبہ پھر یو پی کے لا اینڈ آرڈر پر سوال اٹھنے لگے ہیں۔ راجیہ سبھا کے 45 نامنتخب ممبران کی حلف برداری۔ مرکزی وزیر رام داس اٹھاولے، نیشنلسٹ کانگریس پارٹی کے لیڈر شرد پوار، کانگریس کے رہنما ملک ارجن کھڑگے اور دگ وجے سنگھ اور کانگریس سے بھارتیہ جنتا پارٹی سے آئے جیوتی راسٹریہ سندھیا اور بھوانیشور کلیتا سمیت 45 نامنتخب ممبران نے بدھ کے روز راجیہ سبھا کی رکنیت اور رازداری کا حلف لیا۔ راجیہ سبھا کے چیئرمین ایم وینکیا نائیڈو نے صبح ایوان میں کورونا وبا سے بچاؤ کے لیے سماجی فاصلہ، ماسک اور سینیٹائزر سے ہاتھ صاف کرنے کی ہدایت کا سختی سے عمل کراتے ہوئے نئے ممبروں کو رکنیت دلائی۔ اس موقع پر راجیہ سبھا کے لیڈر تھاور چند گہلوت، ایوان میں حریف رہنما غلام نبی آزاد، پارلیمانی امور کے وزیر مملکت پرہلاد جوشی اور ارجن رام میگھوال موجود تھے۔ یو پی میں عید الاضحیٰ کی باجماعت نماز اور کھلے میں قربانی کرنے پر یوگی حکومت نے لگائی پابندی، جاری کی گائیڈ لائن۔ کورونا کی عالمی وبا کے دوران پڑنے والی عید الاضحیٰ کے لیے اتر پردیش کی یوگی حکومت نے گائیڈ لائن جاری کر دی ہے۔ یوگی حکومت نے عید الاضحیٰ کی نماز اور قربانی کے لیے خاص ہدایتیں جاری کی ہیں۔ گرچہ ریاستی حکومت نے عید الاضحیٰ کی نماز اور قربانی پر کسی طرح کی پابندی کا کوئی منشا ظاہر نہیں کیا ہے، تاہم حکومت نے مقامی پولیس انتظامیہ کو ہدایت دی ہے کہ وہ علماء دین اور مسلم رہنماؤں کو اس بات کے لیے راغب کریں کہ عید الاضحیٰ کی نماز اور قربانی گھر پر ہی ادا کی جائے۔ گائیڈ لائن میں عید الاضحیٰ کے موقع پر کھلی جگہوں پر قربانی کرنے پر پابندی لگا دی گئی ہے۔ کرناٹک میں اب کہیں بھی نہیں ہوگا لاک ڈاؤن، عوام کو خود اپنی صحت کی کرنی ہوگی فکر، وزیر اعلیٰ یدیورپا کا بیان۔ کرناٹک کے وزیر اعلیٰ بی ایس یدیورپا نے اعلان کیا کہ ریاست میں اب کہیں پر بھی لاک ڈاؤن نہیں ہوگا، بھلے ہی کسی ضلع میں کورونا کے زیادہ معاملات سامنے آ رہے ہوں۔ سوشل میڈیا پر عوام الناس سے خطاب کرتے ہوئے یدیورپا نے کہا کہ کورونا سے بچنے کے لیے لاک ڈاؤن حل نہیں ہے، اس لیے 22 جولائی سے بنگلورو ہو یا ریاست کا کوئی بھی ضلع ہو، کہیں پر بھی لاک ڈاؤن نہیں ہوگا۔ البتہ انہوں نے ضلع انتظامیہ پر زور دیا کہ وہ اپنے اپنے علاقوں میں سماجی فاصلہ برقرار رکھنے اور ماسک پہن کر گھروں سے باہر نکلنے کو یقینی بنائیں۔ انہوں نے عوام الناس سے کہا کہ وہ کل سے اپنے اپنے کام پر لوٹ جائیں اور تاجر حضرات اپنے کاروبار پر واپس لگ جائیں۔ مجلس اتحاد المسلمین اویسی نے گوشت کے تاجروں سے اپیل کی کہ عید سے پہلے کووڈ ٹیسٹ کروا لیں۔ ایم کے صدر اسد الدین اویسی نے منگل کے روز کہا کہ ان کی پارٹی کووڈ-19 ٹیسٹ کو بڑھاوا دینے کی خاص طور پر کوشش کر رہی ہے، خاص طور پر ان لوگوں پر زور دیا ہے جو عوام کے درمیان رہتے ہیں۔ ملی اطلاع کے مطابق مجلس پارٹی کووڈ-19 ٹیسٹنگ کو تیزی سے بڑھانے کی کوشش کر رہی ہے، خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو عوام کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں۔ حیدرآباد سے تعلق رکھنے والے لوک سبھا ممبر اویسی نے ٹویٹ کیا، عید الاضحیٰ قریب ہے، ہم نے گوشت کے تاجروں کے لیے کووڈ-19 ٹیسٹ کا اہتمام کیا تاکہ وہ ان کے اہل خانہ اور گاہک محفوظ رہیں۔ ایم نے کہا کہ اویسی شہر میں سروجنی دیوی آئی اسپتال اور نظامیہ طبی اسپتال کا دورہ کیا، خاص طور پر چار مینار اور نامپلی اسمبلی حلقوں کے گوشت کے تاجروں کے لیے کووڈ-19 جانچ کے انتظامات کی نگرانی کے لیے اویسی نے دورہ کیا۔ آندھرا پردیش کابینہ میں توسیع، 2 نئے وزراء کی حلف برداری۔ ریاست آندھرا پردیش ضلع کڑپا کے سینئر رپورٹر یوسف علی خان نے بتایا، وزیر اعلیٰ آندھرا پردیش وی ایس جگن موہن ریڈی نے کابینہ میں توسیع کرتے ہوئے 2 نئے وزراء اپلا راجو اور وینو گوپال کرشنا کو اپنی کابینہ میں شامل کر لیا۔
آج وجےواڑہ میں واقع راج بھون میں گورنر آندھرا پردیش وشوا بھوشن ہری چندن نے دونوں کو حلف دلایا۔ اس موقع پر وزیر اعلیٰ آندھرا پردیش وی ایس جگن موہن ریڈی، اسپیکر اسمبلی ٹی سیتا رام، ریاستی وزیر کرشنا داری اور دوسرے موجود تھے۔ کورونا وائرس کی وجہ سے اس حلف برادری کی تقریب میں صرف چند اہم افراد کو ہی شرکت کی اجازت دی گئی۔ واضح رہے کہ ریاست کے دو وزراء پلی سبھاش چندرا بوس اور یم وینکٹ رمنا راؤ کا بحیثیت رکن راجیہ سبھا منتخب ہونے کی وجہ سے یہ دونوں وزارتیں مخلوط تھیں جنہیں پر کیا گیا ہے۔ گورنر آندھرا پردیش نے وی ایس آر حکومت کو نماگڈا رمیش کو دوبارہ چیف الیکشن کمشنر آندھرا پردیش مقرر کرنے کے احکامات جاری کیے۔ ریاستی حکومت کو دھکا۔ آندھرا پردیش گورنر وشوا بھوشن ہری چندن نے ریاستی حکومت کو نماگڈا رمیش کمار کو دوبارہ ریاستی چیف الیکشن کمشنر مقرر کرنے کے احکامات جاری کیے ہیں۔ واضح رہے کہ ریاستی ہائی کورٹ نے اس سلسلے میں پہلے ہی ریاستی حکومت کو واضح ہدایات دی ہیں۔ اس کے باوجود ریاستی حکومت نے تقرر کرنے کے بجائے سپریم کورٹ میں آندھرا پردیش ہائی کورٹ کے حکم کو سٹے دینے کے لیے نمائندگی، تاہم سپریم کورٹ نے سٹے دینے سے انکار کر دیا، جس پر نماگڈا رمیش نے گورنر آندھرا پردیش سے ملاقات کر کے اپنا موقف رکھا، جس کی سماعت کے بعد گورنر نے انہیں دوبارہ بحیثیت چیف الیکشن کمشنر مقرر کرنے کے احکامات جاری کیے ہیں۔ ضلع کڑپا میں کورونا وائرس کے مریضوں میں اضافے کا سلسلہ جاری۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 229 نئے مریض مصدقہ، جملہ تعداد بڑھ کر 3610 ہو گئی۔ ضلع کڑپا میں کورونا وائرس کے مریضوں میں اضافے کا رجحان جاری ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 229 نئے مریض مثبت پائے گئے، جس سے تعداد بڑھ کر 3610 ہو چکی ہے۔ اس وبا سے تاحال 66 مریضوں کی موت واقع ہو چکی ہے۔ صحت یاب ہونے والوں میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ آج 78 مریض مکمل صحت یاب ہو کر ڈسچارج ہوئے ہیں۔ اب تک جملہ 1733 مریض صحت یاب ہو کر ڈسچارج ہوئے ہیں۔ کڑپا میں صبح 6 تا 3 بجے تمام کاروباری سرگرمیوں کی اجازت دی گئی ہے۔ ضلع انتظامیہ کی جانب سے بھرپور کوششوں کے باوجود اس وبا میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ عوام احتیاطی تدابیر کو لازمی اختیار کریں، جس سے اس وبا کو پھیلنے سے روکا جا سکتا ہے۔ کڑپا میں کورونا وائرس کی وبا میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ خاتمے کے لیے علماء کمیٹی کڑپا کی جانب سے دعائیہ اجتماع، قرآن خوانی اور قصید بردا شریف کا اہتمام۔ ضلع کڑپا میں کورونا وائرس کی وبا میں مسلسل اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ شہر کڑپا میں بھی اس وبا سے اور دوسری بیماریوں سے مرنے والوں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، جسے دیکھتے ہوئے علماء کمیٹی کی جانب سے آج صبح گنتا بازار مسجد میں دعائیہ نشست کا اہتمام کیا گیا، جس میں قرآن خوانی کی گئی اور قصید بردا شریف کا بھی اہتمام کیا گیا۔ اس وبا کے خاتمے اور شہر میں پرسکون ماحول کے لیے خصوصی دعا کی گئی، جس میں صدر علماء کمیٹی کڑپا مولانا سید غوث احمد نظامی، سیکریٹری مولانا عبد الرحمان بغدادی، مولوی سعید احمد باقوی، مولوی اکبر علی رشادی، آستانہ بغدادیہ کے صدر نشین مفتی محمد علی بغدادی، مولوی نظام الدین بخاری، مفتی سلیم بخاری، آستانہ مرادیہ کی جانب سے اکمل پیرا مرادی، مولانا امین ثنائی، مولانا فیروز ثنائی، مولوی فخر الدین، کڑپا اسلامک ویلفیئر سوسائٹی کے صدر جناب اسحاق صاحب اور دوسرے علماء و مشائخین نے شرکت کی۔ یہ تھی اب تک کی تازہ ترین خبریں۔ بنے رہیں آنے والی تازہ ترین خبروں کے لیے۔ اب اجازت دیجیے اویکنگ نیوز ٹیم کو اور سبسکرائب کیجیے ہمارے اس چینل کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شب بخیر۔ کفس تم خاص الخاص ہو، عام نہیں، تم سارے گھر کی عزت ہو، تم حاکم ہو محکوم نہیں، یہ لوح قلم تم ہی سے ہے، تم ہی تقدیر بدلتے ہو، تم ہی ہو محمد کی امت، نہ جھکتے ہو نہ ڈرتے ہو، تم ہی ہو محمد